اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے کیا ہو گیا، اسے مونی ہوتا ہے کہ اوے روایتان کتوں آ گیا، اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی۔ وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا، یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی، عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا۔ تو سر باغی کون ہے؟ پہلے تو حضرت عمار ابن یاسر جہاں شہید کیے گئے ہیں اس جگہ کا جائزہ لیا جائے، کیا وہ جنگ کے دوران شہید ہوئے ہیں یا جنگ سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو جنگ سے نکال کر ایک طرف جانا چاہتے تھے اور بالکل تنہا تھے کہ انہیں کسی نے شہید کر دیا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ تاریخی واقعات کی بنیاد پر جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے قاتل فئہ باغیہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی 100% درست ہے اور آپ کے جملے پر ہمارا سب کا ایمان ہے، لیکن عملاً کیا ہوا ہے کہ اس جنگ سے حضرت عمار ابن یاسر ایک طرف ہو گئے اور وہاں وہ نفل پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے کہ فئہ باغیہ کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ بندہ بھی اب جنگ سے نکل رہا ہے۔ چونکہ باغی جنہوں نے قتل عثمان کا ارتکاب کیا تھا ان کی اصل خواہش یہ تھی کہ یہ جنگ جاری رہے اور کوئی بھی جنگ سے باہر نہ نکلے، تو وہ باہر تھے۔ انہی باغیوں میں سے جو مجوسی ہیں، جو عبداللہ بن سبا کے لوگ ہیں، جو قاتلین عثمان میں شامل ہیں اور جنہوں نے یہ جنگ کا ماحول پیدا کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمار ابن یاسر جو ہیں وہ وہاں الگ ہو گئے ہیں، تو ان میں سے ہی چند لوگوں نے جا کر انہیں سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ وہ قاتل فئہ باغیہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور یہاں فئہ باغیہ کون تھا؟ وہ جو نہ جنگ جمل میں نہ جنگ صفین میں حضرت علی کے حامی تھے، نہ حضرت معاویہ اور حضرت عثمان حضرت عائشہ کے حامی تھے، بلکہ وہ جنگ کو اور زیادہ ہوا دینے والے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو سکے۔ یقیناً قاتلین عثمان اس کے مرتکب تھے اور وہ یقیناً فئہ باغیہ تھے۔ اور نہ پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو۔ جو آپ گئی ہوئی یہ حدیث ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری صحیح بخاری تلفیۃ الباغی، اب متواتر ہے بھی صحیح۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا۔ ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا اب یہ باغی والا جو ہے آپ فتوی لگاتے ہیں بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ کہ آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں۔ ماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا
ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو۔ خاموشی مسلک اہل سنت بس، مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا۔ جب جناب عمار کو شہید کر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، کہا عمار کو ہم لوگوں نے مار دیا، سارے کے سارے شام والوں نے ہتھیار پھینک دیے، کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے، یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی اسلام کا باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو اب سارے کے سارے شام والے کہنے لگے وہ تو باغی ہم ہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو، وہ باغی ہم ہیں، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اب اس نے سوال کیا، حاکم نے کہا کیا بات ہے، لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو دن ہے، رات نہیں ہوئی، مغرب کے بعد جنگ رکتی ہے، مغرب پہ رکتی ہے، ابھی تو دن ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ عمار ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کے کم از کم 10 راوی ہوں، جو سب جانتے تھے، اس نے وہ بھی حدیث نے سن رکھی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو کہا کہ بھئی ہم نے مار دیا، اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں؟ کہا نہیں، جا کے ایک توجیہ پیش کر دو کہ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے، اس کا مطلب ہے علی قاتل ہے۔ معاذ اللہ۔ دیکھیے بات، پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ قاتل علی بن ابی طالب ہے، نہ لے کے آتے 90 برس سے زیادہ بوڑھے صحابی کو۔ امیر المومنین سے کہا گیا کہ یہ علی وہ اس طرح سے توجیہ پیش کر رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اگر لے کے آنا انسان کو قاتل بناتا ہے تو پیغمبر جن اصحاب کو لے گئے تھے بدر میں، احد میں، جناب ختم مرتبہ جن اصحاب کو لے گئے تھے، جن میں جناب حمزہ بھی شہید ہیں، جناب جعفر طیار بھی شہید ہیں، کہ پیغمبر اسلام ان کے ذمہ دار تھے یا قاتل وہی مشرکین ہیں، وہی کفار ہیں جنہوں نے قتل کیا؟ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ کوئی خیال؟ اے ہن تواڈے سامنے امام ابن قیم، اے وہ جنہاں تو بڑا ساڈا آبا و اجداد کوئی نہیں، باقی لوگوں نے ناراضگی ہوگی، اہل حدیث کا سہارا ہی ہے ابن تیمیہ، ابن قیم، اے وہ امام ہے جنہاں پروں سارا دین اسی نے حق نہ لکھا یار، انہاں لحاظ نہیں کہہ سکتے۔ اے مخترت سوائق المرسلہ الجہمیت والمعطلہ، امام لکھ لیں یہ 13 صفحہ کہ تعویل باطل نے دین خراب کیتا۔ ایت سامنے آئی، حدیث آئی، توبہ نہ کرتی، کوئی نہ کوئی دا مطلب الٹا بنا لیا۔ فرماؤندے ومن التاویل الباطل تاویل اہل شام قول صلی اللہ علیہ وسلم لعمار تقتل الفئۃ الباغی، کہ جدوں عمار عمر بن عاص دے سامنے، امیر معاویہ دے سامنے آ گیا سی کہ تسی عمار نوں قتل کر بیٹھے، کام بجاندے، توبہ، اسے ہتھیار سر دے کہ غلطی ہوئی، پھر ہوندا کہ اجتہاد طلحہ زبیر ورگا ضرور گل ہوندی۔ فرمایا باطل تاویل، ایسا غلط معنی حضور دے قول دا کرے، فقالوا نحن لم نقتل، اساں نہیں انہوں قتل کیتا، انما قتل من ذا بحتا بین رماحنا، او دا قاتل وہ ہے جڑا نال لے آ تے ساڈے نیزے دے کے کھڑا کرتا ہے، اس تو ماریا گیا، قتل وہ میں علی آندے تعویل باطل، ایسی بےہودہ تشریح اور ایسا غلط معنی جڑا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا بھی جدے نال ہو کے کوئی لڑدا، اور نال حضور نے بھی کیا بھی جدھر بلاؤ گا وہ جنت بلاؤں کدھر سی، علی دی اطاعت کر۔ ہاں میری ہونے سے بھی گل نہیں رہی بے باغی ٹولا کھول کے کہ جنت کی طرف بلایا گا اور وہ قاتل آگ کی طرف بلائے گا۔ اس تو دو دعوتاں دا فرق ہے، ایک علی ال بلا رہا، ایک وہ بغاوت ال بلا رہا۔ فرمایا وہذا التاویل مخالف لحقیقت لفظ و ظاہری، یہ تشریح جڑی امیر معاویہ نے کی اس لفظ دے ظاہر دے بھی خلاف ہے، حقیقت دے خلاف۔ قاتل وہ ہوندا جڑا اپنے ہاتھ نہ ماردا، نال لیاونا فإن الذی قتلہ هو الذی باشر قتلہ، قاتل وہ جنہوں دنیا سمجھ جن قتل دا کام کیتا، جنہیں ماریا، لا من استنصر بہ، انہوں نے کدی کسی قاتل نے کیا جڑا مدد لیندا بھی میرے نال آ میری امداد کر، وہ قاتل ہوندا، وہ تو سچ تے سمجھ کے وہ نال آوندا، قاتل وہ مارن والا۔ ولہذا رد علیہم من هو اولی بالحق والحقیقت منہ، اے ہتھوڑا علی نے جڑا ماریا سر تے امیر معاویہ دے، فرماؤندے پھر وہ جڑا حق تے سی نا کہ جیسے کوئی سچا دین سی، انہیں پھر وہ جواب دیتا فقالوا افایکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابهم الذین قتلوا حمزہ وشعبہ، جے تہاڈی یہ منطق صحیح ہے تو کیا پھر رسول اللہ اور آپ دے صحاب حمزہ
کہ نال جڑے 70 شہید ہوئے میدان انہوں نے قاتل پھر نبی پاک کیا کر پھر میں نہ ہے کہ جڑا نال لیا سی وہ قاتل ہے یا مکے دے کافر ہے لأنما توب متاکم تحت سیوف المشرکین. گل تو پھر امیر معاویہ نے لینی تو پھر یہی کہو بھی رسول اللہ نال لیا سی انہوں نے کافران دی تلوار آگے کھڑا کیتا حضور مجرم ہے کوئی کہہ سکتا تو بات اللہ تعویل باطل الو سدا کر لی اور وہ جنہیں مگر لگے سی تج میں آنا کہ جماعتاں فتنہ بن گئی ہیں اے جماعت اسلامی چاہے فلان چاہے پھر امیر جماعت تاندلی کردہ انا دس رہا کہ بالکل غلط کر رہا اسی جماعت چاہیں شامی جماعت بن چکے تھی کسی نے اسے نہ کیا بھلیا مانسا جڑا نال لیا وہی کدی قاتل ہوں نہیں نچن لگ پہ واہ 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 یار امیر معاویہ نے مسئلہ حل کرتا بھی قاتل علی ہے جڑا نال لیا توبہ توبہ دین کھیر. عمار نے خود نے تو کہا صحیح بخاری کی حدیث بنیان الکعبہ کہ ہیں کتاب المساجد نکال کر دیکھ لیں کہ عبداللہ بن کیا کیا حضرت عمار تھے. حضرت عمار کو رسول پاک نے فرمایا عمار تقتل فئۃ الباغیہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھ کو دوزخ کی طرف بلا رہے گا. حضرت معاویہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ تجھ کو. معاویہ کا گروپ دوزخ کی طرف بلاتا ہے آج بھی دوزخ کی طرف ہی بلا رہا ہے اگر آپ ہٹے نہیں. اگر آپ نہیں ہٹیں گے آج بھی اگر اس گروپ میں شامل ہیں اور آج بھی اگر علی مرتضیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علی مرتضیٰ غلط تھا اس کے پتر غلط تھے تو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. ان کو تو مغالطہ لگ گیا ہوگا نا باقی لوگوں کو جو معاویہ رضی اللہ کے پیچھے آئے تھے شامی آپ کو تو کوئی مغالطہ نہیں لگ گیا آپ کو تو حدیث پہنچ گئی نا. یہ اسی طرح تقتل فئۃ الباغیہ کی حدیث پہنچی بھی نہیں. سلف کا منہج تو بعد میں آئے گا نا اور سلف کا اگر منہج لینا تو پہلے صحابہ کا منہج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں. صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا. ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں صلح حدیبیہ کا صحابی تھا وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ابن حجر کے اوپر رد کیا. انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے. صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی یہ عام ہے لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی. یہ جنرل ہے ان کو سب کچھ پتا ہے. تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟